میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جیسا کہ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے جہنمیوں کا تذکرہ کیا تو اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے جنتیوں کا تذکرہ بھی کیا، جہاں کہیں جہنم کا تذکرہ کیا تو اس کے ساتھ جنت کا بھی تذکرہ کیا۔ بعد میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب اللہ رب العزت بنو اسرائیل سے کو بنیادی احکام دیتے ہوئے جو اللہ نے ان سے عہد کیا، اللہ اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے بنو اسرائیل سے پختہ عہد لیا اس چیز کا کہ لا تعبدون الا اللہ، اے بنو اسرائیل تم نہ عبادت کرو مگر اللہ ہی کی۔ اب عبادت کی 4 اقسام ہیں۔ سب سے پہلی قسم جسے بدنی عبادت کہا جاتا ہے، جس میں سجدہ، رکوع، قیام وغیرہ، یعنی نماز کہہ لیجئے، اسی طرح طواف وغیرہ، یہ ہو گئی بدنی عبادت۔ دوسری قسم ہے عبادت کی مالی عبادت، اور مالی عبادت میں صدقہ، خیرات، نظر نیاز، ان چیزوں کا تعلق مالی عبادت سے ہے۔ تیسری قسم عبادت کی وہ ہے لسانی عبادت۔ لسانی عبادت یہ ہے کہ انسان زبان سے جو عبادت کرتا ہے، یعنی ذکر و اذکار، وظائف وغیرہ، اسی طرح اٹھتے بیٹھتے کسی کا نام لینا، کسی کو یاد کرنا۔ تو چوتھی عبادت جو ہے وہ ہے قلبی عبادت، جس کا تعلق دل سے ہے، یعنی دل سے انسان کسی چیز پر توکل کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، کسی چیز پر یا کسی سے امید کرتا ہے، کسی سے دل میں خوف رکھتا ہے۔ ان 4 عبادات کا تعلق ہے ہی اللہ سے ہے۔ عبادت خواہ بدنی ہو، مالی ہو، لسانی ہو یا قلبی ہو، ساری کی ساری عبادات اللہ ہی کے لیے ہیں۔ لا تعبدون الا اللہ، تم عبادت نہ کرو مگر اللہ ہی کی۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی کرو، حسن سلوک کرو۔ قرآن مجید میں بارہا مرتبہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ احسان کا حکم دیا۔ گویا حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ اگر کوئی کام ہے تو وہ احسان بالوالدین ہے، والدین کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول ای العمل افضل، اے اللہ کے رسول اعمال میں سے افضل عمل کون سا ہے، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنا۔ کہا ثم ای، اے اللہ کے رسول پھر کون سا ہے؟ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، حسن سلوک کرنا۔ پھر کہا اللہ کے رسول اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ کہا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔
اس کے بعد اللہ رب العزت احسان کے بارے میں کہتے ہیں کہ وَذِل قُرْبَىٰ قرابت داروں کے ساتھ بھی نیکی کرنی ہے، وَالْيَتَامَىٰ اور یتیموں کے ساتھ بھی۔ یتیم ہر وہ نابالغ بچہ یتیم ہوتا ہے کہ جس کی بلوغت کی عمر تک پہنچنے سے پہلے اس کا باپ دنیا سے چلا جائے۔ جب وہ بالغ ہو جائے تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا۔ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اسی طرح والمساکین اور مسکین کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ اور مسکین کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے خود مسکین کی تعریف کرتے ہوئے کہا مسکین کون ہے؟ وہ نہیں کہ جسے ایک یا دو لقمے وہ کسی کے دروازے پر جائے، دستک دے، سوال کرے، آگے سے کوئی آدمی اسے ایک لقمہ دو لقمہ دے تو وہ چلا جائے۔ آپ نے فرمایا مسکین وہ ہے کہ جس کی آمدنی سے اس کے گھر کے اخراجات نہیں چلتے، اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے، وہ بندہ مسکین ہے، جس کی آمدنی سے اس کے گھر کا نان و نفقہ نہیں چلتا۔ فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اے بنو اسرائیل تم لوگوں کے لیے اچھی اور بھلائی والی بات کہو۔ اور حالانکہ ہماری امت کو تو اللہ رب العزت نے یہ تو بنو اسرائیل کی بات ہے نا، اللہ نے فرمایا بنو اسرائیل کو کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، بھلائی کی بات کرو، بری بات نہ کہو لوگوں سے۔ اور امت محمدیہ کے لیے کیا حکم ہے؟ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، میرے بندوں سے کہیے پیغمبر کہ یقول التی ہی احسن، وہ بات کریں جو صرف اچھی نہیں بہت اچھی ہے۔ اس سے قولوا حسنا میں امر بالمعروف ہے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ اسی طرح عفو درگزر ہے، یعنی کسی کے برے رویے سے درگزر کر دینا، معاف کر دینا۔ اسی طرح ہر اچھی عادت جسے اللہ پسند کرتے ہیں وہ اس چیز میں آتی ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی چھوٹے سے کام کو بھی، چھوٹی سی نیکی کو بھی حقیر نہ جانو، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کل معروف صدقہ، ہر اچھا کام خواہ چھوٹا ہو بڑا ہو وہ صدقہ ہے۔ اسی طرح آگے بنو اسرائیل کو حکم دیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنی ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور زکوٰۃ دینی ہے۔ اب اتنی چیزوں کا تذکرہ، اتنی چیزوں کا حکم، اللہ کی عبادت کرنی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا ہے، یتیموں کے ساتھ بھی، مسکینوں کے ساتھ بھی، لوگوں سے بھلائی کی بات کہنی ہے، نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ دینی ہے۔ 8 چیزوں کا حکم دیا اللہ نے، 8 چیزوں کا۔ پھر کہا اللہ نے ثم تولیتم، یہ چیزوں کا عہد تم سے لیا تھا پھر تم نے اعراض کیا، الا قلیلا منکم، سوائے تم میں سے چند کے، یعنی چند لوگ اس عہد پر قائم رہے جو ان چیزوں پر عمل کرتے رہے۔ وَأَنْتُمْ مُورِدُونَ، اور جو چند کے سوا تھے انہیں فرمایا وَأَنْتُمْ مُورِدُونَ، تم نے روگردانی کی، تم نے اعراض کیا ان احکام سے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت بنو اسرائیل کی ایک اور بری عادت کو بیان کرنے لگے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، نہ تم اپنے خونوں کو بہاؤ، وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اور نہ اپنے نفسوں کو نکالو، مِن دِيَارِكُمْ، اپنے گھروں سے، ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ، پھر تم نے اس چیز کا اقرار کیا، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اس حال میں کہ تم گواہ تھے، اقرار پر بھی تم نے ان چیزوں کا اقرار بھی کیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ثم انتم ہؤلاء، پھر تم ہی تھے اے لوگو، تقتلون انفسکم، یعنی تم ہی تھے جنہوں نے اقرار بھی کیا کہ ہم ایسا نہیں کریں گے، تقتلون، پھر تم ہی تھے کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو قتل کیا، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالا بھی، تظاہرون علیہم، جنہیں تم نے ان کے گھروں سے نکالا، ان پر تم غلبہ پاتے تھے، گناہ یعنی ان کے خلاف مدد کرتے تھے، بالاسم، گناہ کے ساتھ، والعدوان، اور سرکشی کے ساتھ، وَإِن يَأْتُوكُم مُّسَارَىٰ،
اور اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کر آتے تو تفادوہم، تم ان کا فدیہ دیتے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ بات یہ ہے کہ تم پر ان کے گھروں سے نکالنا بھی حرام تھا۔ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، پہلے پچھلی بات سمجھ لیجئے پھر اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ بات یہ تھی کہ انہیں اللہ نے 4 چیزوں کا ان سے عہد لیا تھا۔ سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ تم نے اپنے بھائیوں کا، یعنی ایک یہودی نے دوسرے یہودی کا، ایک خاندان یہودی نے دوسرے یہودی خاندان کا خون نہیں بہانا۔ اسی طرح انہیں ان کے گھروں سے نہیں نکالنا۔ اسی طرح تم نے ان کے خلاف کسی کی مدد نہیں کرنی۔ چوتھا یہ تھا کہ اگر انہیں کوئی پکڑ لے تو انہیں فدیہ دے کر پھر چھڑانا بھی ہے، یہ تمہارے ذمے ہے۔ 4 عہد لیے اللہ نے۔ اور مدینہ منورہ میں یہود کے 3 قبائل رہتے تھے۔ ایک تھا بنو قریظہ، جو مدینہ میں ہی رہنے والے مشرک اوس کا حلیف تھا۔ مدینہ میں ہی رہنے والے اوس قبیلے کا جو کہ مشرک تھے ان کا حلیف تھا۔ دوسرے 2 قبائل جو کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر تھے، یہ دوسرے 2 یہود قبیلے تھے۔ ان کا تعلق خزرج قبیلے سے تھا جو کہ مشرکوں کا قبیلہ تھا۔ اب اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ ہوتی تھی۔ جب اوس اور خزرج کی جنگ ہوتی تو اوس کے ساتھ بنو قریظہ کھڑے ہوتے کیونکہ وہ ان کے حلیف تھے۔ اسی طرح بنو قینقاع اور بنو نذیر جو تھے یہ خزرج کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ لڑائی جب ہوتی تو کچھ یہودی اوس کی طرف ہوتے، کچھ بنو خزرج کی طرف ہوتے۔ لڑائی ہوتی تو جب ایک گروہ دوسرے گروہ پر غالب آتا، ظاہر بات ہے اس نے ان کے قیدی بھی کرنے ہیں، انہیں گھروں سے بھی نکالنا ہے، ان کا خون بھی بہانا ہے، سارے کام کرتے۔ یعنی جب مثال کے طور پر بنو قریظہ پر بنو قینقاع، بنو نذیر اور خزرج غالب آ جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ اوس کے بندے بھی قیدی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ بنو قریظہ کے بھی بندے یعنی قیدی کرتے ہیں جو کہ یہودی تھے۔ یہ اب کیا ہوا، یہودی نے یہودی کے بندے بھی کیا کیے، قیدی بھی کیے، قتل بھی کیے، سارا کچھ کیا۔ آخر میں نا اپنے یعنی یہودی کا فدیہ دے کر یہودی کو چھڑا لیتا اور کہتا کہ ہمیں کتاب میں حکم یہ تھا کہ ہم نے اپنے بھائیوں کو اگر وہ قید ہو جائیں تو چھڑانا ہے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں حکم 4 تھے، 4 میں سے تم نے صرف ایک پر عمل کیا، 3 سے روح گردانی کی، یعنی اپنے بھائیوں کو کیا کیا، تم نے ان کے خلاف مدد بھی کی، ان کا خون بھی بہایا، انہیں گھروں سے نکالا بھی۔ یہ 3 کام تو تم نے نافرمانی کے کیے، چوتھا کام تم نے فرما برداری کا کیا۔ کیا اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، وہ جس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ فدیہ دے کر چھڑانا ہے، اسی کتاب میں یہ بھی لکھا تھا کہ انہیں قتل بھی نہیں کرنا، انہیں گھروں سے بھی نہیں نکالنا، اسی طرح ان کے خلاف مدد بھی نہیں کرنی، یہ بھی اسی کتاب میں لکھا ہے۔ تو اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان رکھتے ہو، وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، اور بعض کا انکار کرتے ہو، فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، پس کیا سزا ہونی چاہیے، من یفعل ذلک منکم، جو یہ کرے تم میں سے سوائے رسوائی کے دنیا کی زندگی میں، یعنی اس کی سزا صرف دنیا کی زندگی میں رسوائی ہی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن یہ لوگ سخت اور دردناک عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ ہرگز غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو۔ اسی طرح امت مسلمہ کو بھی یہی حکم ہے نا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ دین کے بعض حصے کو چھوڑو نہیں اور بعض پر عمل نہ کرو، بلکہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔
یہ نہیں کہ جو مرضی کی بات ہوئی وہ قبول کر لی، جو مرضی کے خلاف آئی اس سے روگردانی کر لی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ ان کا انجام بیان کر رہے ہیں۔ باب میں فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا آخرت کے بدلے۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، پس ان سے عذاب ہلکا ہی نہیں کیا جائے گا۔ عذاب ختم ہونا تو دور کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں عذاب کی تخفیف بھی نہیں کی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی یہ لوگ مدد کیے جائیں گے، یعنی ان کی مدد بھی نہیں کی جائے گی۔ دوبارہ سنیے ترجمہ۔